حفیظ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں سورہ نور میں ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی بیوی عطا فرمائی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں اور جبریل سلام بھیج رہے ہیں، تو آپ کی شان اقدس پہ کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ بہت مہربانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ نور کی یہ آیت کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں ایسی اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیت وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ایسے اور اس پر تو ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ جی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ سے زیادہ جی اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی، طہارت، صدق و امانت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ بے شک۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ازواج مطہرات عطا فرمائی، ہاں اس نام سے بھی آپ کو یہ بات ذہن میں آ رہی ہوگی کہ ہم ازواج کے ساتھ مطہرات لگاتے ہیں، ایسے ہی ہے، سبحان اور اس اللہ۔ کا مطلب معنی یہی بنتا ہے کہ ان جیسی پاکیزہ عورتیں کوئی اور نہیں ہو سکتی بے ہیں۔ شک ایسے ہی ہے۔ اور پھر خاص طور پر ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جی جی ان کے دو لقب عرب کے اندر مشہور تھے۔ جی جی پہلا لقب ان کا طاہرہ تھا، اور یہ دینی لقب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے وہ مقام اور مرتبہ عطا کر رکھا تھا کہ اپنے اور پرائے، قریب اور دور کے سارے لوگ ان کو طاہرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بڑے پاکیزہ ترین شخصیت تھے، جی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی ازواج مطہرات عطا فرمائی ہیں کہ جو پاکیزگی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، جی جی اور آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح شادی بھی نہیں نہیں کیا، فرمائی۔ کسی اور سے شادی بھی نہیں کی۔ جی جی یہ بھی آپ کی ایک خاص فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت آپ کے ساتھ تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے دو لقب زیادہ تر مشہور تھے۔ جی ایک لقب آپ کا یہ تھا کہ آپ طاہرہ ہیں، صحیح۔ اور عرب کے اندر اپنے پرائے سارے لوگ آپ کو طاہرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ کی طہارت اور پاکیزگی بڑی واضح طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بالکل ایسے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ چونکہ آپ بہت بڑی تاجر بھی تھیں، اور آپ کا تجارتی سامان ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف لے جاتے تھے، اور آپ کی صدق و امانت کو دیکھ کر ہی اور اس طرح کے اوصاف اور کمالات کو دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے متاثر ہوئیں، بالکل ایسے۔ پیغام نکاح بھیجا۔ جی 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے آپ کے پیغام نکاح کو قبول فرمایا، ایسے ہی بالکل۔ اور آپ کا نکاح بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی۔ اور اس اعتبار سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا فرما رکھا تھا، جی وہ دین کی سربلندی کے لیے آپ خرچ کیا کرتی رہتی تھیں، صحیح۔ تو اس بنیاد پر آپ کا لقب تھا ملیکۃ العرب، سبحان اللہ۔ کہ آپ عرب کی بادشاہ تھی، واہ واہ، عرب کی شہزادی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو لقب تھا یہ دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کی بنیاد پر تھا، لیکن کسی کے پاس مال کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، صحیح، جبکہ اس کا مال دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہوتا ہے، حلال مال ہو اور اچھی کاز کے لیے اچھی کاز کے لیے استعمال ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس سے بڑا کاز اور کیا ہو سکتا ہے سبحان اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ کا مال خرچ ہوتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بنیاد پر آپ کو ملیکۃ العرب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ تو اس بنیاد پر یہ بھی ایک مسئلے کے طور پر بات عرض کر دی جائے جی جی کہ بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد نیک ہوتا ہے، عورت نیک نہیں ہوتی، صحیح، ان کی شادی ہو جاتی ہے،
یا مرد برا ہوتا ہے عورت نیک ہوتی ہے ان کی شادی ہو جاتی ہے. تو جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد جو ہے وہ خبیث عورتوں کے لیے ہے. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر برے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا طبی میلان بری عورتوں ہی کی طرف ہوتا ہے, بالکل ٹھیک. اور جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں ان کا طبی میلان پاکیزہ عورتوں کی طرف ہوتا سبحان اللہ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ ہے. اللہ کا فیصلہ ہے. سبحان اللہ. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں اس کے خلاف نظر آئے تو وہ بھی اس آیت کے خلاف نہیں ہو. بالکل ٹھیک. حفیظ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی صحاوت کے بہت چرچے جو ہیں وہ تاریخ میں ملتے ہیں, تو اس پہ تو کچھ ارشاد فرمائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود سخی تھے جی, اور آپ کی صفات اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات صحابہ اکرام اہل بیت میں بھی منتقل فرمائی. سبحان اللہ, واہ واہ. اور بہت سارے واقعات آپ کو سننے میں ملیں گے, پڑھیں گے آپ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے. سبحان اللہ. بہت ساری ایسی خاص چنیدہ صفات ہیں جو کچھ صحابہ میں وہ بڑی واضح ہو کر نظر آئی ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ. ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے سبحان اللہ. کہ آپ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ مال لٹایا کرتی تھیں, اور خود اس بات کی تصدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی. بالکل ایسے. آپ نے فرمایا کہ میں خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہ کروں, میں خدیجہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیوں نہ کروں, واہ واہ. اس لیے کہ اس جیسی بیوی مجھے آج تک اور کوئی نہیں ملی. ایسے ہی کہ ایسے حال میں کہ جب سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو ایک خدیجہ تھی جس نے میری تصدیق کی. سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. ایک وہ موقع تھا کہ جب کوئی بھی آدمی مجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا, ایسے ہی ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے سے میری مدد کی. سبحان اللہ. تجارت کے اعتبار سے بھی, تعاون کے اعتبار سے بھی, خرچ کے اعتبار سے بھی, ضروریات کو پورا کرنے کے اعتبار سے بھی, صحیح. جس انداز سے حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار ادا کیا, وہ اپنی مثال آپ ہے. صحیح. اور پھر ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, جی جی, سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی مولا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا. جی جی, کہ قحط سالی ہو گئی, ہاں, اور قحط سالی میں آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا, ایسے ہی. اور وہاں کے لوگ تو کیا وہاں کے جانور بھی بھوک پیاس سے مر رہے ہوتے ہیں. ایسے ایسے حال میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی جی, اور اپنی قحط سالی کا اظہار کیا. ہاں, تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 بکریاں سبحان اور اللہ, ایک اونٹ تحفے کے طور پر عطا فرمایا. بالکل ایسے. تو آپ کی سخاوت تو ماشاءاللہ چلتی رہتی سبحان تھی. اللہ, سبحان اور اللہ. سب سے بڑا سخاوت کا مظہر تو یہی تھا کہ آپ کا مال امام الانبیاء پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ ہو رہا تھا. واہ واہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, وہ جنت کے قریب ہوتا ہے, وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے, اور جہنم سے دور ہوتا ہے. واہ واہ, واہ. اور اس کے مقابلے میں جو بخیل آدمی ہے وہ اللہ سے دور ہے, جنت سے دور ہے, لوگوں سے دور ہے, اور وہ جنت سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے. اللہ اکبر. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو سخاوت کا ملکہ عطا فرمایا تھا, اس اعتبار سے بھی آپ ضرب المثل تھیں اور اپنی مثال. سبحان اللہ.